نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی ہم اعتکاف ہی کے موضوع کو آگے چلائیں گے، پہ بات کریں گے، تاہم ابھی ہم اعتکاف کے ٹائم ٹیبل، اس کے شیڈول پر بات نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے کچھ بنیادی باتوں پر، کچھ بنیادی چیزوں پر آج تھوڑی بات کرنی ہے۔ ایک تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ خواتین جو ہے کوشش کریں کہ الگ کمرے میں اعتکاف بیٹھیں، لیکن ہمارے یہاں بعض گھروں میں ایسا ممکن نہیں ہوتا، اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ الگ کمرہ کسی کو الگ سے دے دیا جائے، تو ایسے لوگوں کو بھی بہرحال اعتکاف کی عبادت سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی کیفیت میں گھر کے کسی ایسے کمرے میں جہاں لوگوں کا آنا جانا ذرا کم ہو، وہاں الگ پردہ لگا لیں، اگر ممکن ہو، نہیں ہو تو بھی ایک سائڈ پر اگر بیٹھ جائے خاتون، اور گھر والے کوشش کریں کہ اس کمرے میں کم سے کم آمد رفت رکھیں، آنا جانا کم رکھیں، اور خاص طور پر اس کمرے میں اگر آ بھی جائیں کسی کام سے، وہاں کھڑے ہو کر گفتگو نہ کریں زیادہ، اور کمرے کا دروازہ بند رکھیں تاکہ گھر میں ہونے والی عام گفتگو سے بھی وہ جو خاتون ہے وہ متاثر نہ ہو، اس کی توجہ اس طرف نہ جائے۔ اور بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر گھر میں کوئی موضوع ڈسکس ہو رہا ہے، کوئی بات ہو رہی ہے، تو اعتکاف والی جو خاتون ہے، جو معتکف ہے، وہ اس میں کسی طرح کی مداخلت بھی نہ کرے، اس میں بات بھی نہ کرے، اس طرف توجہ بھی نہ کرے، کان میں آواز پڑ بھی جائے تو اوائڈ کرے، احتیاط کرے۔ اچھا، دوسرا کوشش یہ ہونی چاہیے، لیکن ایسا بعض اوقات نہیں بھی ہو پاتا، بہرحال کوشش کرے۔ تو اچھا، دوسرے نمبر پر بہت ساری مساجد میں بھی آج کل خواتین کے لیے اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اچھا، میں اس کو کم پسند کرتا ہوں، بہتر یہ ہے کہ اس طرح نہ کیا جائے۔ یہ ایک وبا ہے، اصل میں شیطان انسان کو مختلف طریقوں سے ورغلانے کی، بہکانے کی، بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض اوقات بہت خوبصورت لبادہ اوڑھ کر وہ آتا ہے، انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ وہ عبادت کر رہا ہے، لیکن وہ عبادت نہیں کر رہا ہوتا، غلط کر رہا ہوتا۔ یہ خواتین کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے۔ بہت سارے اداروں نے، بہت ساری تنظیموں نے اعتکاف کو خراب کر لیا ہے۔ اعتکاف در حقیقت انفرادی عبادت کا نام تھا۔ اعتکاف اللہ اور بندے کے درمیان خاص قسم کا معاملہ تھا، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت بڑے بڑے اداروں نے، بڑی بڑی تنظیموں نے اسے اجتماعی عبادت کی شکل دے دی ہے۔ بیٹھ جائیں گے ایک اچھا، بغیر تبلیغ کی جاتی ہے، ڈھونڈا جاتا ہے کہ ہماری مسجد میں بندے اور ہونے چاہیے، کسی تنظیم کا نام، کسی ادارے کا نام مینشن نہیں کریں گے، بڑا ریکارڈ بنایا جاتا ہے کہ اس بار ہماری مسجد میں 1000 بندہ اعتکاف کر رہا ہے، ہماری مسجد میں 2000 آدمی اعتکاف کر رہے ہیں۔ اب وہ ہوتا کیا ہے؟ 1000 یا 2000 بندہ جو اعتکاف کرتا ہے وہ اجتماعی اعتکاف ہو جاتا ہے۔ اجتماعی اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کر سکتے تھے؟ کیا آپ کے پاس صحابہ کی کمی تھی؟ اگر حجۃ الوداع میں 1,20,000 یا 1,40,000 افراد شرکت کر سکتے ہیں، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری اعتکاف میں کوئی ثبوت ملتا ہے کہ جہاں بے شمار لوگوں نے اعتکاف کیا ہو؟ کیا آپ نے اعتکاف کی تبلیغ کی ہو کہ سب بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں اعتکاف کے اندر مسائل سے آگاہ کروں گا؟ کیا آپ نے کیا؟ یہ بالکل نہیں کیا۔ کوئی سلسلہ میں کوئی حدیث، کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا تو ہم یہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل انفرادی عبادت ہے، علیحدہ عبادت ہے۔ اس کو جو شکل دی جا رہی ہے، یہ بہت غلط کیا جا رہا ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اصحاب صفہ کی شکل میں مسجد نبی میں افراد موجود تھے، لیکن اصحاب صفہ کا بھی اجتماعی اعتکاف ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ لیکن یہاں اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے، نوافل اکٹھے ہوتے ہیں، نوافل کی جماعت ہوتی ہے، اکٹھا ان کو بٹھا کے لیکچر دیا جاتا ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ جی ہم آپ کو فلاں چیز سکھا رہے ہیں، فلاں چیز سکھا رہے ہیں، میں کسی چیز کا نام لوں گا تو کچھ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی، کچھ تنظیمیں سامنے یہ نہیں چاہتا، لیکن بہرحال اعتکاف ٹوٹلی خالصتاً انفرادی عبادت ہے۔ اس کو انفرادی عبادت رہنے دیں، اس کو اجتماعی شکل نہ دیں۔ یہ شیطان سرایت کر گیا ہمارے اندر، اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ ہمیں وہ کس طرف لے کے جا رہا ہے، کس طرف بھٹکا رہا ہے۔ اچھا، کیا ہوگا؟ وہ جی ہمارے فلاں بڑے ہیں، ان کا لیکچر ہوگا اتنے بجے، تمام لوگ اس کو اجتماعی طور پر بیٹھ کر سنیں گے، سحری اجتماعی طور پر ہوگی، افطاری اجتماعی طور پر ہوگی۔ بالکل غلط حرکت کی جاتی ہے، اعتکاف کو خراب کیا جاتا ہے، نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور اعتکاف کی جو روح ہے
اس کو ڈیمیج کیا جاتا ہے، اس کو پاش کیا جاتا ہے۔ تو خدا را اس سے بچیں۔ لوگ آتے ہیں، تبلیغ کریں گے، کہیں گے وہ جی ہماری مسجد میں آ جائیں، وہاں 2000 بندہ اعتکاف بیٹھ رہا ہے، 3000 بندہ اعتکاف بیٹھ رہا ہے، اس سے بچیں۔ قطعاً اس کی کوئی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے، خلفائے راشدین کے زمانے میں، تابعین، تبع تابعین کے زمانے سے کہیں سے ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ کہ گزشتہ 40-50 سالوں سے ہمارے ملک میں اور بعض اس طرح کے اور ممالک میں یہ چیز شروع ہو گئی ہے، اور بہت غلط چیز شروع ہو گئی ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، اعتراض کرنا چاہیے۔ اعتکاف کو خالصتاً انفرادی عبادت رکھیں، خالصتاً الگ الگ عبادت رکھیں۔ اچھا آپ یقین کریں، میں نے کافی مرتبہ اعتکاف کیا۔ اچھا میرا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو انفرادی رکھنا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جہاں میں بیٹھتا ہوں، تو اس سال تو خیر اب کچھ عرصہ سے نہیں بیٹھ رہا، اچھا ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں، جب انہیں تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، تو وہ چاہتے ہیں جی ہمیں آپ لیکچر دیں دوران اعتکاف۔ میں ہمیشہ اوائڈ کرتا ہوں، ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح کی چیز نہ کی جائے۔ میں تو یہ مطلب سمجھتا ہوں کہ فرائض یعنی فرضوں کی جماعت آپ پڑھ لیں، آپ اپنے سنتے نفل بھی اپنی اعتکاف والی جگہ پر آ کر پڑھیں۔ میں انشاءاللہ جب شیڈول بتاؤں گا، اس کا ذکر کروں گا، تفصیل سے بتاؤں گا آپ لوگوں کو۔ تو بہرحال جب لوگ بہت مجبور کریں تو بہرحال آپ کو لوگ 5-7 منٹ کا ایک لیکچر ایک الگ چیز ہے، لیکن ٹوٹلی اعتکاف کو اجتماعی شکل دے دینا، پورا شیڈول بنا دینا کہ جی اس وقت یہ ہوگا، اس وقت یہ ہوگا، یعنی سونے کا وقت بھی اجتماعی ہوتا ہے، جاگنے کا وقت بھی اجتماعی ہوتا ہے، ہر کام اجتماعی طور پر ہوتا ہے، اور یہ اعتکاف کی روح کے خلاف ہے۔ ورنہ اعتکاف والے کو الگ پردے میں بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب نہیں کر سکتے تھے؟ آپ اگر فرائض کی جماعت کروا سکتے تھے اور نوافل کی جماعت سے اعتراض کرتے تھے، منع کرتے تھے، آپ دیگر بہت ساری عبادات اجتماعی طور پر کروا سکتے تھے، تو اعتکاف کو اجتماعی طور پر کروانا آپ کے لیے کیا مشکل تھا، یا کیا ممکن نہیں تھا، یا ہمیں اس کی کوئی مثال، کوئی تفصیل نہیں مل سکتی تھی؟ جب یہ نہیں ملتا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اعتکاف انفرادی عبادت ہے۔ حقیقت یہ ہے، اعتکاف کا اصل مطلب یہ ہے کہ بندہ اکیلے میں اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اپنے گناہوں پر آنسو بہائے، اپنے گناہوں پر معافی مانگے، اور اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ سے جستجو کرے، اللہ سے آرزو کرے، اللہ سے دست بدعا ہو۔ لیکن یہ جو شکل کر دی گئی ہے، یہ بہت غلط شکل ہے، بہت نامناسب حرکت ہے۔ اس سے خواہ خواتین ہو یا مرد ہو، سب کو بچنا چاہیے، اعتراض کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی آتا بھی ہے، کوئی کہتا بھی ہے، تو سختی سے اس کی مذمت کریں، اس کو روکیں، اس کو منع کریں، اس کو بتائیں کہ اعتکاف اجتماعی عبادت نہیں ہے، اعتکاف خالصتاً انفرادی عبادت ہے۔ ہر بندے کو الگ الگ اعتکاف کرنا ہے، الگ الگ بیٹھنا ہے، سوائے فرائض کے تمام معاملات کو، یا تراویح کی جماعت کے یا جمعہ ہے، باقی تمام معاملات کو اپنے الگ جگہ پر بیٹھ کر کریں، اللہ سے الگ سے لو لگائیں، درود شریف پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، دیگر آپ کو تسبیحات بتائی جائیں گی وہ پڑھیں، نوافل پڑھیں۔ لیکن یہ جو چیزیں شروع ہو گئی ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر مجھے آج آپ کو یہی بتانا تھا، یہی سمجھانا تھا کہ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ اعتکاف کو خراب کر دیا گیا ہے، متاثر کر دیا گیا ہے، اور اعتکاف کی جو روح تھی اس کے خلاف، اس کے منافی حرکات کی جا رہی ہیں۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے علماء، بڑی بڑی تنظیمیں اس میں انوالو ہو گئی ہیں، اس میں شامل ہو گئی ہیں، اور انہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں، وہ جا کس طرف رہے ہیں۔ در حقیقت اعتکاف کی روح کو وہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعتکاف کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعتکاف سے جو کل حاصل ہو سکتا ہے، جس کے حاصل ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، وہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے تمام مسائل کو، تمام پریشانیوں کو اور تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرے، اور تمام مسائل کو حل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔